الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، سلسلہ تفسیر القرآن میں انشاءاللہ آج ہم 15ویں پارے کی تفسیر پڑھیں گے۔ 15ویں پارے کی ابتدا سورۃ الاسراء سے ہوتی ہے اور اس کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، اور اس کی آیت نمبر 1 میں اللہ رب العالمین نے معراج کا واقعہ بیان کیا ہے۔ معراج کا واقعہ، اس کی تفسیر تو زیادہ سیرت کی ہی جو کلاسز ہیں وہاں ہم نے بیان بھی کی ہے، اور سیرت میں اسی طرح تفصیل ہے، لیکن اس کے جو چند پوائنٹس وہ یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو معراج جیسی عظیم سفر کی سعادت حاصل ہوئی تھی، ہجرت سے 1 سال قبل حاصل ہوئی تھی، اور اس معراج کا جو واقعہ ہے اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ وہ یہ ہے کہ جہاں چیز عقل میں نہ آ رہی ہو، لیکن اللہ کے نبی جب فرما دیں اور عقل اس بات کو تسلیم نہ کر رہی ہو، اس کے باوجود بھی اس پر یقین رکھنا چاہیے۔ جیسے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے تشریف لے کر آئے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کو ابو جہل بھاگتا ہوا آیا اور سیدنا صدیق اکبر کو کہنے لگا کہ یہ بتائیے کہ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں راتوں رات مکہ المکرمہ سے بیت المقدس پہنچا اور پھر وہاں سے ہوتا ہوا دنیا سارے آسمانوں کو عبور کرتا ہوا میں اللہ سے ملاقات کر کے آیا اور راتوں رات واپس آیا، کیا یہ بات عقل میں آتی ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ عقل میں تو نہیں آ رہی۔ تو اس نے فوراً چوٹ ماری اور کہا ابو جہل نے، تو آپ کا جو نبی ہے وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخی جواب دیا کہ بات تو عقل میں نہیں آتی، لیکن اگر یہ نبی فرما رہے ہیں، میرے نبی فرما رہے ہیں، تو اس سے بڑھ کر کوئی سچی بات نہیں ہو سکتی۔ لہذا معراج کا سبق ہمیں یہ معراج کا واقعہ ہمیں سبق دے رہا ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 9 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9 میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اہداف بیان فرمائے ہیں۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔ تو قرآن کریم کا سب سے پہلا ہدف جو بیان فرمایا ہے، سب سے پہلا گول، وہ بھٹکی ہوئی انسانیت کو سیدھا راستہ دکھانا ہے۔ یہدی للتی ہی اقوم، اچھا صرف سیدھا راستہ نہیں دکھانا بلکہ ہی اقوم، جو اعتدال کا ہو، اعتدال کا وہ راستہ دکھانا مقصد ہے۔ اور دوسرا جو ہدف بیان کیا ہے وہ مومنوں کو خوشخبری دینا ہے کہ مومن اگر اللہ کی بات کو مانیں گے اور اللہ رب العالمین کی بات کو تسلیم کریں گے، جنت جیسی عظیم نعمت ان کو ملے گی، اور کافروں کو دہکتے ہوئے انگاروں سے ڈرانا ہے۔ اور آخر میں یہ بیان کر دیا کہ قرآن کو تھامنے والا نہ تو کبھی گمراہ ہوتا ہے نہ پریشان ہوتا ہے۔ آپ قرآن سے تعلق بنا کے دیکھیے، آپ دیکھیے، آپ صرف اس کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دیں اور اس کو صرف تلاوت کرنا شروع کر دیں، آپ کی سوچ اتنی وسیع ہو جائے گی، آپ کا ذہن اتنا وسیع ہو جائے گا کہ انسان گمراہی کی باتوں کو سن کر فوراً پریشان نہیں ہوگا، وہ فوراً پہچان لے گا کہ یہاں بات گمراہ کن ہے یا ہدایت کی بات ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 39 تک اللہ رب العالمین نے کامیاب زندگی کے رہنما اصول بیان فرمائے ہیں کہ زندگی میں کیسے گزاروں، میری زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ تو کامیاب زندگی کے رہنما اصول اللہ رب العالمین نے ان آیات طیبہ میں بیان فرمائے ہیں۔ اب آپ دیکھیے، ان میں سب سے پہلا کام جو اللہ نے ارشاد فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اگر آپ کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو شرک سے دور رکھیں، شرک سے دور رکھیں۔
چونکہ یہ شرک انسان کو در در کا غلام بنا دیتا ہے اور ہر چیز سے ڈرا دیتا ہے. شرک سے دور رکھنا. دوسرا کام وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، حسن سلوک کرو. حسن سلوک میں پھر آگے قرآن مجید خود ان کو حسن سلوک کو خود بیان کر رہا ہے کہ والدین کے سامنے اف بھی مت کہو. اور اف کا کیا مطلب؟ ایک تو یہ کہ انسان کوئی بات کہیں تو انسان کہ اف ابا جان کیا آپ یہ میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ایک تو یہ ہے. دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی تمہارا فعل بھی ایسا نہ ہو کہ جس سے ان کو تکلیف ہو. ایسے ہی ان کو جھڑکو مت، یہ بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے. ان سے عزت سے بات کرو، ان سے عزت سے بات کرو. سعید بن مسیب فرماتے ہیں جس طرح سخت گیر آقا کے سامنے، ایک سخت مالک کے سامنے خطا کرنے والا غلام بات کرتا ہے، اس طرح اپنے والدین کے سامنے بات کرو. ایسے ہی ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو، یہ بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک میں آتا ہے. اور پانچویں چیز، ان کے لیے دعا کیا کرو کہ یا رب جس طرح انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی اس طرح ان پر رحم فرما. تو کامیاب زندگی کا دوسرا اصول والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. تیسرا کام، اگر آپ کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، محتاج لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور ان کا حق ادا کریں. آپ کی زندگی خود بہت کامیاب ہو جائے گی. آپ اگر رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں رکھتے یا یتیم کا حق مار لیتے ہیں تو آپ لاکھ جتن کر لیں، لاکھ کوششیں کر لیں، کبھی کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوں گے. اگرچہ وہ آپ کے اپنے ذہن میں اس کو آپ کامیابی کا نام دے دیں لیکن وہ کامیابی نہیں ہوگی. ایسے ہی چوتھا کام اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں، اپنے مال کو بےہودہ کاموں میں مت اڑاؤ. یہ چوتھا اصول کامیاب زندگی گزارنے کا. دیکھیں دولت، مال، روپیہ، پیسہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بےہودہ کاموں میں مت اڑاؤ. اور اس طریقے سے پانچواں اصول اور پانچواں کام، کنجوس مت بنو. کنجوس مت بنو اور نہ ہی فضول خرچ بنو. کیا خوبصورت بات، نہ ہی فضول خرچ بنو اور نہ ہی کنجوس بنو. اور چھٹا کام، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے مت مارو. اور ساتواں کام یا ساتواں اصول کہ زنا کے قریب بھی مت پھٹکو، زنا کے قریب بھی مت پھٹکو. اور آٹھواں کام، اللہ تعالیٰ نے جس جان کو حرمت بخشی ہے اس کو قتل مت کرو، یعنی کسی کو ناحق قتل نہ کرو. اور نواں اصول، یتیم کا مال مت کھاؤ، اس کے قریب بھی مت جاؤ، اس کے قریب بھی مت جاؤ. اور 10واں اصول کامیاب زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا، اپنے عہد کو پورا کرو، وعدے کو پورا کرو. جو وعدہ کرو پورا کرو، جو زبان دو اس کو پوری کرو. اور 11واں کام، جس چیز کا تمہیں یقین نہ ہو، جس چیز کا تمہیں یقین نہ ہو اس کو سچ سمجھ کے اس کے پیچھے مت پڑو. یہ کتنا پیارا اصول ہے. ایک بات ہے، خبر ہے، کسی نے بتا دی اور اس کا یقین کوئی نہیں ہے، پتہ نہیں ہوئی بات سچی بھی ہے یا نہیں، اس کو سچ سمجھ کے بلا وجہ اس پہ ایشو کریٹ کر دینا، اور ایسے مت کرو. اور 12واں کام اور آخری کام، 12 اصول اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرمائے ہیں. زمین پر اکڑ کر مت چلو، اکڑ مت دکھاؤ، تکبر مت کرو. اور یقین کریں، آپ انالائز کر لیں اپنے آپ کو، ان 12 اصولوں کو سامنے رکھیں، آپ دیکھیں گے کہ انہی کاموں کی وجہ سے زندگی بنتی ہے، اور انہی کاموں کو چھوڑنے کی وجہ سے انسان کی زندگی تباہ ہوتی ہے. لہذا اس چیز کا بہت زیادہ اہتمام رکھنا چاہیے، بہت اہتمام رکھنا چاہیے. کوشش کرنی چاہیے کہ زندگی اجیرن نہ ہو. خدا کی قسم زندگیاں صرف ایک مرتبہ ملتی ہیں. اگر یہ بھی لڑائیوں اور جھگڑوں میں گزر جائیں، یہ بھی تکلیفوں میں گزر جائیں، اور یہ بھی ایک دوسرے کی باتیں سنتے کرتے گزر جائیں، تو ایک دفعہ ملنے والی زندگی ہمیشہ کے لیے برباد ہو کے رہ جاتی ہے.
اس کے بعد آگے آیت نمبر 53 سے آیت نمبر 55 تک، 53 سے 55 تک دین کا دعوت دینے کے اللہ تعالیٰ آداب بیان فرما رہے ہیں۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، میرے مومن بندوں سے کہہ دو کہ جب وہ کوئی بات کرے تو بہترین بات کرے، اچھے انداز میں بات کرے۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، در حقیقت شیطان لوگوں کے درمیان میں فساد ڈالتا ہے، اور شیطان یقینی طور پر انسان کا کھلا کھلا دشمن ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے دین کے دعوت دینے کے چند اصول بیان فرمائے، اور یہ آپ کو بھی یاد ہونے چاہیے۔ جہاں پر ہم دین کی دعوت دے رہے ہیں، دین کی بات کر رہے ہیں، یہ چند چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ دیکھیں، سب سے پہلی چیز، دین کی دعوت دیتے ہوئے کبھی بھی سخت کلمات استعمال نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ ہمارے ذمے کسی کو ہدایت پر کھینچ کر لے کر آنا نہیں، ہمارے ذمے بات کو پہنچا دینا ہے، بس ختم۔ بات پہنچا دی، وہاں ہماری ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ اگلا بندہ اس پر عمل کرے یا نہ کرے، اگر اس کو وہ قبول کرے تو بہت اچھا، نہ کرے تو اس کی آخرت خراب ہے، ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ لہذا، اور دین ہمارا ہے نہیں، دین تو اللہ کا ہے، تو لہذا جب بھی دین کی دعوت دیں، بڑی محبت، بڑے پیار، بڑے اخلاص اور لہجے کی نرمی کے ساتھ دیں۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان کی یہ کوشش ہوتی ہے، شیطان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ داعی کے منہ سے، دین کی دعوت دینے والے کے منہ سے ایسے الفاظ نکلوائے جس سے لوگوں میں پھوٹ اور فساد ڈلے، پھوٹ پڑے اور فساد ڈلے، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ اور ایک اصول یاد رکھیں، ایک اصول یاد رکھیں دین کی دعوت کے متعلق، ہمارے ذمے حق کو پہنچانا ہے، حق کو گھسیڑنا نہیں ہے، ہمارے ذمے حق بات پہنچانی ہے، حق کو گھسیڑنا نہیں۔ اور ہمارے استاد محترم حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی منتظر اللہ علیہ بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، آب زر سے لکھنے کے لائق۔ حضرت فرماتے ہیں حق بات ہو، حق طریقے سے ہو، حق نیت سے ہو، حق بات ہو، حق طریقے سے ہو، حق نیت سے ہو، اور صحیح وقت پر ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اثر نہ کرے، وہ ضرور اثر دکھاتی ہے، وہ ضرور اثر دکھاتی ہے۔ تو یہاں پر سورہ کہف، سورہ بنی اسرائیل کی تکمیل ہوئی۔ اس کے بعد اگلی سورہ مبارکہ سورہ کہف ہے، اور اس پوری سورہ مبارکہ کا جو خلاصہ ہے وہ آپ سمجھ لیجئے، یہ دراصل ایمان اور مادیت، میٹیریلزم اور ایمان، ان دونوں کے درمیان کشمکش اس کو یہ بیان کرتی ہے۔ اسی وجہ سے اس سورہ مبارکہ کو آج کے دور سے بڑا خاص اور گہرا تعلق حاصل ہے۔ آج دیکھیے، آج ایک طرف ایمان ہوتا ہے اور ایک طرف میٹیریل ہوتا ہے، تو انسان ان دونوں میں کشمکش ہوتی ہے۔ تو اور یہ سورہ مبارکہ ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح ایمان غالب رہتا ہے اور کس طرح سے جو مادیت ہے وہ مغلوب ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے آپ کو معلوم ہے، کیونکہ اس میں ان چیزوں کو بڑا تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن اس کو پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور دجال کے فتنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اس کو آپ علیہ السلام نے ایک ہتھیار قرار دیا ہے، کیونکہ جو دجال ہوگا نا، اس کا جو ہتھیار ہوگا یہ میٹیریل ہوگا، وہ اسی کے ذریعے سے لوگوں کو ٹریک کرے گا، اور اس دور میں بھی جو لوگ بچیں گے وہ اپنے ایمان کے ذریعے سے بچیں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا جو واقعہ بیان فرمایا وہ اصحاب کہف کا بیان فرمایا، اور دراصل یہاں سے ہی ایمان اور مادیت کی کشمکش کا پتہ لگتا ہے۔ آیت نمبر 9 سے لے کے آیت نمبر 26 تک یہ کچھ نوجوان تھے، ایمان لے کر آگے، بادشاہ اس وقت جو تھا اس کے دین سے پھر گئے۔ جب یہ پھر گئے تو اب ایک طرف ساری کی ساری مادیت کھڑی ہوئی ہے، اور ایک طرف یہ چند نوجوان ہیں ایمان لے آئے، اور ایک غار میں جا کر انہوں نے پناہ لے لی، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند مسلط فرما دی۔ جب نیند مسلط فرمائی، کافی عرصہ تک اللہ رب العالمین نے ان پر نیند مسلط فرمائی رکھی، اور جب ان کو ہوش آیا تو واقعہ سارا جو وقت تھا وہ سب ختم ہو گیا، اور بالکل اسی طریقے سے یہ دوبارہ سے جس طرح ایک عام انسان ہوتا ہے، پھر
انہوں نے سمجھا کہ شاید ابھی ہم تھوڑی دیر کے لیے سوئے ہیں، تو یہ اس طرح سے ہوا. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ. اور پھر ہوا اس طریقے سے کہ جب یہ دوبارہ بیدار ہوئے تو بیدار ہونے کے بعد ان میں سے ایک شخص کہنے لگا کہ جاؤ فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا. جاؤ جا کر کچھ کھانے پینے کے لیے لے کر آؤ. جب یہ کھانے پینے کے لیے سامان لینے گیا تو جو شخص تھا اس نے اس سکے کو دیکھا اور سکے کو دیکھ کے اس نے کہا او یہ تو بڑا پرانا ہے. إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا أَبَدًا. یہ تو بڑا پرانا ہے. اس طرح ان کا عقدہ کھلا. یہ واقعہ قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے. تو یہاں پہ جو اصل بات جو بڑے پوائنٹ کی وہ یہ ہے کہ دیکھیے کہ انسان جب کچھ عرصے کے لیے اگر کہیں لیٹا رہے تو ختم ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے. سنین عددا، کئی سال یہ سوئے رہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ سے ان کو بالکل ان کے جسم کو مٹی نے نہیں کھایا. اب ایک طرف مادیت ہے اور ایک طرف ایمان ہے. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس چیز کو مانا جائے، جب اللہ چاہتا ہے اس طرح سے ہوتا ہے. لہٰذا اسی چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے. اور آگے آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑے ہی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا، اسی کشمکش کو. وہ اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے کہ دو بھائی تھے. ان دونوں میں سے ایک جو بھائی تھا وہ اس کے بڑا بہترین باغ تھا اس کا، اور دوسرا بھائی تھا وہ بیچارہ غریب تھا، اس کے پاس اتنا مال و دولت نہیں تھا. تو باغ ایسے تھے جو امیر تھا، اس کے پاس خوب باغ اور اس کے اندر سے نہریں بہتی تھی، خوب پھل ہوتا تھا. تو ایک دن بڑا اتراتے ہوئے اس باغ میں داخل ہوا تو دوسرے نے کہا کہ بھائی اتراؤ مت. اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا. اتراؤ مت، دیکھو تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے، اس اللہ کے سامنے مت اکڑو. تو وہ کہنے لگا کہ تم کیا بات کرو، یہ باغ لگا ہوا ہے، ابھی میں اس کو توڑوں گا، پھل کاٹوں گا، پھل دوں گا، پیسہ آئے گا، تم کیا خدا کی بات کر رہے ہو. بھائی یہ اپنی باتیں اپنے پاس رکھو. ہوا پھر اس طرح سے کہ اچانک اس باغ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب آیا اور وہ سب ختم، تباہ و برباد ہو کے رہ گیا. وہ سب ختم اور تباہ و برباد ہو کر رہ گیا. چٹیل میدان سعیدا زلقا، چٹیل میدان بنا کے رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے. تو یہ اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ مومن کو ایمان کے معاملے میں بہت حساس ہونا چاہیے، اور وہ ایمان کو غالب رکھے. وہ چیزوں کو دیکھیں، سامنے نظر آنے والی چیزوں کو غالب نہ رکھے بلکہ ایمان کو غالب رکھے. اور یاد رکھیں، جب کبھی زندگی میں مومن کو ایک طرف مادیت ہو اور ایک طرف ایمان ہو، ان دونوں میں سے کسی ایک کو چوز کرنا ہو تو وہ ایمان کو اس کو اختیار کرنا چاہیے، نہ کہ مادیت کو. اور پھر اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے ہاں جو انسان کی عزت اور توقیر اور احترام ہے وہ انسان کے ایمان کی وجہ سے اور اس کے مال و دولت کی وجہ سے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.